السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ یہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ جسے منتخب فرما لیتا ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاکدان غیتی پر بے شمار اولیاء کرام کو بھیجا اپنے دین کی رشد و ہدایت کے لیے، اپنے دین کے تبلیغ کے لیے۔ انہی اولیاء کرام میں ایک ذات گرامی بڑی مشہور و معروف ذات ہے، جن کو تارک السلطنت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ العزیز کے نام نامی سے جانے جاتے ہیں اور مشہور ہیں۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے بادشاہت کو ٹھکرا کر فکر و فاقہ کو گلے لگایا، یعنی اس وقت آپ دنیاوی بادشاہ تھے، اس کو ٹھکرا کر ولایت کے بادشاہ بنے۔ وہ اس طور پر کہ آپ ملک سمنان سے سفر کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان میں پنڈوا شریف میں اپنے پیر و مرشد شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان سے خلافت اور مرید ہونے کے بعد، آپ ان کی 4 سال خدمت کرنے کے بعد، ان سے فیض یاب ہونے کے بعد، آپ کئی بلاد اسلامیہ اور دیگر ممالک کا سفر کرتے ہیں۔ سفر اس نیت سے نہیں کہ سیر و سیاحت کرنی تھی، بلکہ سفر اس نیت سے کہ اپنے نانا جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی اشاعت کے لیے سفر کرتے اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کرام سے ملاقات کرتے ہیں، اور جن اولیاء کرام کے مزارات اس زمانے میں تھے، آپ ان درگاہوں پر حاضری دے کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ کی ذات ہندوستان میں بڑی بافیض ذات ہے۔ آپ کا مزار پر انوار ہندوستان کی سرزمین یوپی میں کچھوچا مقدسہ میں ہے، جو آج بھی مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ آج بھی لوگ آپ کی بارگاہ سے فیض یاب حاصل کرتے ہیں، اور واقعہ بڑا مشہور ہے، تاریخ میں بھی ہے اور مشہور ہے کہ جنات، بھوت، جادو، ایسے مرض رکھنے والے جو لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور شریعت کی پابندی کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، چلہ کش ہوتے ہیں، تو آپ کے فیض و کرم سے اللہ تبارک و تعالی ان کی جسمانی اور روحانی تمام تر بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ آپ کے مزار کے ارد گرد ایک چھوٹا سا تالاب ہے جس کو نیر شریف کہا جاتا ہے۔ اس پانی کے برکت یہ ہے کہ جو شخص اس پانی کو اس نیت سے پیتا ہے کہ اللہ کے اس ولی کے فیض سے یہ پانی فیض یاب پہنچائے گا، برکت دے گا، شفا یاب کرے گا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی سے بھی لوگوں کو جو ہے شفا دیتا ہے۔ اور وہ پانی کوئی معمولی پانی نہیں، روایتوں میں آتا ہے، تاریخ میں ہے، سیرتوں میں آپ کی، کہ آپ نے اس تالاب میں 700 گھڑے زمزم شریف کے ڈالے، جس کی برکت سے وہ پانی زمزم والا پانی ہو گیا، اور اس سے جو ہے بیماریاں دور ہوتی ہے۔ آپ بڑے پائے کے بزرگ اور ولی گزرے ہیں۔ آپ جو ہندوستان میں اور پورے ملک میں ایک سلسلہ سنتے ہیں کہ سلسلہ اشرفیہ، تو یہ سلسلہ اشرفیہ کے بانی اور نسبت جو اس سلسلہ اشرفیہ کو ہے وہ آپ کی ذات سے ہے۔ وہ اس طور پر کہ آپ کا نام اشرف ہے، اس لیے جو مرید ہوتے ہیں اس سلسلے میں لوگ، وہ اشرفی لکھتے ہیں۔ اور آپ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، سمنان کے رہنے والے تھے، تو آپ کو غوث العالم بھی کہا جاتا ہے اور محبوب یزدانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں مقام و مرتبہ اس انداز سے ملا ہے کہ یقیناً جس طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے ولایت میں سب سارے ولیوں کے امام، جس طریقے سے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں، اسی طریقے سے آپ کو بھی ولایت کی دنیا میں محبوب یزدانی کہا جاتا ہے، اور ولایت کی دنیا میں غوث العالم کہا جاتا ہے۔ غوث العالم کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ کچھوچا مقدسہ میں رمضان المبارک میں شب قدر کے ایام میں آپ اپنے ولایت خانے پہ تشریف تھے، اور اس کے بعد اچانک جو ہے آپ پہ ایک طرح کی رکت طاری ہوتی ہے، اور آپ بار بار فرماتے ہیں کہ مل گیا مل گیا مل گیا۔ اس طریقے سے فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے ولایت، مجھے جو ہے محبوب یزدانی کا مقام مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے محبوب یزدانی بنا دیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ
اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول تھے۔ اور پھر آپ کو غوث العالم کا بھی جو ہے خطاب ملتا ہے، وہ اس طور پر کہ آپ سفر کرتے ہوئے جب گلبرگہ شریف تشریف لاتے ہیں تو وہاں آپ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے مریدین خلفاء بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ یکایک کھڑے ہو کے ٹہلنے لگتے ہیں۔ ٹہلتے ٹہلتے آپ نے جو ہے اپنی ایک الگ کیفیت میں آ جاتے ہیں، مریدین گھبرا جاتے ہیں، آپ کے خیمے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ خیمے کے آڑ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کسی سے کلام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر آپ نے سب کو بلا کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غوث العالم بھی بنا دیا ہے۔ تو یہ دونوں مقام و مرتبہ کوئی معمولی نہیں ہے، اور یقیناً آپ اس مقام پہ فائز ہو جانے کے بعد آپ نے اللہ کے بے شمار گمراہ بندوں کو راہ راست پر لایا اور لوگوں کو فیض یاب فرمایا۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی ذات ہی سراپا کرامت ہوتی ہے، کیونکہ وہ شریعت اور سنت کے ایسے پابند ہوتے ہیں کہ انسان جب اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی کرامت والی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی کرامت بے شمار ہے۔ آپ کی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے کہ جب آپ ملک دمشق گئے تھے تو دمشق میں جامع مسجد میں آپ تشریف فرما تھے۔ ایک خاتون آتی ہے جس کا 12 سال کا لڑکا ہوتا ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے۔ وہ خاتون آ کے کہتی ہے اے اللہ کے ولی، یہ میرا ایک لوتا بیٹا تھا، انتقال کر گیا، لہٰذا تو اسے زندہ کر دے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خاتون، زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، اور جو مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تھی، وہ ان کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو وہ خاتون بھی کہتی ہے کہ یقیناً اللہ کا کام ہے زندہ کرنا، لیکن آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اور وہ خاتون یہی کہتی ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کو یہ طاقت و قوت دے دیتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ اختیار دیتا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا، تو آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، اور وہ بندہ جو انتقال کر گیا تو لڑکا زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی کرامت ہے، اسے کوئی شرک و کفر نہ سمجھے، کیونکہ اللہ کا ولی وہی بولتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کو اختیار دیتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی یہی آیا ہے کہ اللہ کا بندہ جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، تو زبان اس کی ہوتی، بولی اللہ کی ہوتی ہے۔ تو غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کرامت دکھائی، تو کوئی اس سے غلط نہ سمجھے، کیونکہ کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عام انسان کی عقل و خرد میں نہ آئے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے، عاجز آ جائے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی کرامت یہ کہ آپ نے ایک بندے کو، ایک شخص کو جو انتقال کر چکا تھا، اسے زندہ فرمایا۔ جب آپ کی یہ کرامت مشہور ہو گئی تو لوگ کثیر تعداد میں آپ کی بارگاہ میں آنے لگے۔ پھر آپ وہاں سے ہجرت کر گئے، کوچ کر گئے، اور فرمایا کہ اب یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسے بھی آپ کی اور بھی بے شمار کرامتیں ہیں۔ کرامتوں میں سے کرامت یہ کہ جب آپ ظفر آباد میں تھے تو وہاں پر ایک شخص، ایک دن حاجی چراغ ہند آپ کی خدمت میں آئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے کہا، تھوڑی دیر کے بعد ایک جماعت آئی، ایک قافلہ آیا، کہا کہ ہم آپ سے مرید ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حاجی چراغ ہند آپ مرید کر دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اسے کیسے مرید کر دوں؟ مرید کہتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو، یہ لوگ چور ہیں، یہ توبہ تو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لاؤ میں مرید کر دیتا ہوں۔ آپ کے ہاتھ پہ جیسے ہی چور کا سردار ہاتھ رکھتا ہے، کانپنے لگتا ہے، اور فوراً زبان حال سے یہی استغفار کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی کرامت یہ کہ آپ کے جسم سے اس بندے کا جسم لگا، ہاتھ لگا، اور فوراً جو ہے وہ اللہ کے خوف سے توبہ کر لیتا ہے۔ تو آپ کی ذات ایسی کہ آپ نے بے شمار کرامتیں دکھائی۔ ایک عالم بھی آپ کی شان میں بدتمیزی کرتا ہے، اپنا علمی جوہر دکھاتا ہے، بہت زبان چلاتا ہے، آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ تیری زبان باہر آ جائے، تو اس کی زبان باہر آ گئی۔ آخرکار ان کی والدہ آئی اور اس نے جو ہے آپ کی بارگاہ میں آ کے فرمائی کہ معاف کر دے میرے بیٹے کو، جو ہے اسے نادانی ہوئی، تو آپ نے معاف فرما دیا۔ اس طریقے سے بے شمار کرامت ہے۔ آپ کی زندگی کا خاکہ حضرت غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، آپ کو جہانگیر کا بھی خطاب جو ملا یہ آپ کی پیر و مرشد کی طرف سے ملا ہے۔ تو آپ کی جو ہے زندگی کا خاکہ مختصراً یہ ہے کہ آپ کی سن پیدائش 708 ہجری میں،
سن پیدائش 708 ہجری میں ہے، اور آپ نے جو تمام علوم کی تکمیل فرمائی وہ 14 سال کی عمر میں فرما لی تھی۔ تمام علوم دینیہ جو تھے آپ نے 14 سال کی عمر میں فرما لی۔ پھر آپ نے جو ہے ترک سلطنت 733 ہجری میں فرمائی، اور آپ کی مدت خلافت یعنی جو آپ بادشاہ تھے وہ 10 سال کچھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے بیت و خلافت 735 ہجری میں فرمائی۔ اس کے بعد آپ وہاں پہ 4 سال رہے۔ اس طریقے سے آپ کی زندگی کا خاکہ ہے، اور پھر آپ جو ہے ہندوستان میں کئی جگہ سفر فرماتے ہیں، اور آپ ابھی جو میں نے ذکر کیا کہ مقام غوثیت پہ فائز ہوئے، تو وہ علاقہ مقام غوثیت کے فائز ہونے والی جگہ کا نام گلبرگہ شریف ہے، جو آپ 770 میں وہاں موجود تھے۔ پھر محبوب یزدانی کا جو خطاب ملا، یہ مقام روح آباد کی چھوچا شریف ہے۔ روح آباد یہ ہے کہ حضور غوث العالم سید مخدوم اشرف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علاقے کا نام روح آباد رکھا تھا، اور فرمایا تھا یہاں کثیر تعداد میں اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر آپ کا وصال جو ہے تاریخ کے حوالے سے 808 ہجری میں ہوتا ہے، تو گویا کہ آپ کی زندگی جو ہے ظاہری حیات 100 سال ہے۔ اس 100 سال میں آپ نے کئی علاقے کا دورہ فرمایا، اور آپ کی تصانیف بھی بے شمار ہے، آپ نے کئی تصانیف فرمائے۔ اس طریقے سے آپ نے جو ہے دنیا کو اپنے علم سے فیض یاب فرمایا۔ تو یقیناً جو اولیاء کرام کی ذات ہوتی ہے وہ بڑی بافیض ذات ہوا کرتی ہے، اور آپ کا سلسلہ ایسا ہے کہ جہاں جانب میں پھیلا ہوا ہے، اور آپ کے سلسلے میں بڑے جلیل القدر اولیاء کرام بھی تشریف لائے، بڑے علمی اور روحانی شخصیتیں وجود میں آئیں، جیسا کہ مشہور زمانہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے نام سے مشہور ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے فرزند احمد اشرف علیہ الرحمہ، پھر ان کے بعد جو ہے محدث اعظم علیہ الرحمہ جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، پھر ان کے بعد جو ہے مختار المشائخ سرکار کلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد شیخ اعظم، اور بھی جو ابھی موجودہ زمانے میں جن کو شیخ الاسلام کی نام اور ذات گرامی سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا علمی گھرانہ ہے اور بڑا بافیض گھرانہ ہے، اور جو ہے یہ گھرانہ نے اسلام کی بڑی اشاعت فرمائی ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں آج بھی لوگ حاضر ہو کر کے آپ کی بارگاہ سے فیضیاب حاصل کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور مرادیں نہیں پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا۔ دراصل اللہ کے حبیب نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ اگر یہ نیت کر کے جاتے ہیں کہ ہم گھومیں گے پھریں گے سیر و سیاحت کریں گے واپس آ جائیں گے، تو یقیناً کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر ہم اس نیت سے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یہ بارگاہیں بافیض ہوتی ہے، یہ بارگاہیں رحمت ہوا کرتی ہے، یہاں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، تو یقیناً ہر بارگاہ ولی میں حاضر ہونے کے بعد جو دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی اور اللہ اسے فیض یاب کرتا ہے۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، مختصراً عرض کر دوں کہ آپ جب قرآن شریف اٹھائیں گے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اولاد کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ اولاد عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ مریم کے محراب کے پاس جاؤ، جہاں جناب مریم رہتی ہے وہاں جا کر دعا کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک ولیہ ہیں، ان کی بارگاہ کے قریب جا کر کے حضرت زکریا دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد کی شکل حضرت یحییٰ کی شکل میں اولاد عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً اللہ کے ولیوں کے جو بارگاہیں ہوا کرتی ہے وہ رحمت گاہ ہوا کرتی ہے، برکت گاہ ہوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار واقعات ہیں جو عرض کر سکتا ہوں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ کہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک شخص تھا جو توبہ کرنے کی نیت سے نکلتا ہے، تو وہ اس طرف جاتا ہے کہ جدھر اللہ کا ولی ہو میں ادھر جاؤں اور توبہ کروں۔ تو واقعہ بڑا طویل ہے، مختصراً یہ کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے راستے میں، ابھی کچھ ہی قدم چلا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو زمین ناپو، اگر وہ اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم کے فرشتے لے کر جائیں گے، اور اگر وہ میرے ولی کے گھر کے قریب ہے تو جنت کے فرشتے لے کر جائیں گے۔ حقیقت میں وہ اپنے گھر کے قریب تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو سمٹ جا، اور وہ اللہ کے
ولی کے گھر قریب ہوا تو اس سے اندازہ لگائیں کہ صرف ان کی بارگاہ میں جانے کی نیت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اگر ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یقیناً اللہ ہماری مرادوں کو پورا فرمائے گا، بشرطے کہ نیت صاف ہو اور ہم شریعت مطہرہ کے پابند رہیں اور اللہ کے ولیوں سے دوستی اور محبت کرتے رہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔